الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سب سے پہلے کہ انسانوں کو غلام بنانا، اس کا تصور اسلام سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے یہ تصور دنیا میں قائم تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں 12ویں پارہ میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کہ چند معدود درہم کے عوض میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے بیچ دیا، اور اس کے بعد عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا زمانہ ہے یہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ غلام، انسان کو غلام بنانے کا یہ تصور اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے، ایک بات کلیئر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام میں غلام بنانا جائز ہے یا بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، بنایا گیا ہے، اور اس کی مصلحت تھی، حکمت تھی، جس کے تحت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا۔ اصل میں مکہ معظمہ میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان تھے، اس وقت تک کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب مدینہ منورہ میں آقا تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے اور جنگوں کا زمانہ شروع ہوا، تو جنگ میں جو لوگ قید ہو کر آتے تھے، قیدی بنا کر لائے جاتے تھے دشمن کی طرف سے، ان لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اب عقل کے ترازو میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو قید کر کے جنگ میں لایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یا تو آپ کہ قید کر کے لائے آپ اور آپ آزاد کر دیں، یعنی قید کر کے لے کر آئے اور پھر ساروں کو آپ آزاد کر دیں، تو یہ کوئی بھی عقل مند اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ اتنی محنت کر کے جنگ میں دشمنوں کو ہرایا اور دشمنوں کے جو چنندہ لوگ تھے انہیں گرفتار کر کے لایا گیا اور انہیں یوں ہی آزاد کر دیا جائے۔ تو کوئی بھی عقل مند اس کو روا اور بہتر نہیں سمجھتا، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جنگ میں جو لوگ قید ہو کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو قتل کرنے کا حکم فرما دیتے، یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کی رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طریقے سے اتنے انسانوں کا، ہزاروں لوگ جنگ میں گرفتار ہو کر آ رہے ہیں اور ایک ہی چٹکے میں سب کو مار دیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ان تمام کو جیل میں رکھ دیا جائے، یہ ممکن تھا، لیکن جیل میں رکھنا بئی معنی دشوار ہوا کہ چونکہ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت اس وقت بنیادی اور شروع ابتدائی مرحلے میں تھی۔ اسلام کے پاس اس وقت یا مسلمانوں کے پاس اس وقت سر و سامان نہیں تھا، اسباب اتنا زیادہ مہیا نہیں تھے کہ سلطنت کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا جائے کہ ہزاروں لوگ جو قید ہو کر آ رہے ہیں ان کے لیے باضابطہ جیل بنایا جائے۔ اب جیل بنایا جائے گا تو اس کے لیے پوری ٹیم ترتیب دی جائے گی،
پوری ٹیم ترتیب دی جائے گی، اس میں داروغہ بھی ہے، کام کرنے والا عملہ بھی ہے، اور اس کی نگہداشت کرنے والے تمام افراد ہیں، پھر ان کے کھانے کا انتظام، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ابتدائی مرحلے میں اسلام کے لیے یہ گراں گزرتا، اسلامی سلطنت کے لیے یہ گراں گزرتا، یہ بہت بڑا بوجھ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر آخری چیز، چوتھی چیز جو اختیار فرمائی وہ غلام۔ اور غلام کس طرح کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی ایک آدمی کو اپنے ذمے لے لے۔ اب ایک گھر میں ایک آدمی اگر ایکسٹرا ہو جائے گا تو بوجھ نہیں بڑھے گا۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ غلام ہے جب، تو وہ گھر کا کام بھی کرے گا، تو کام کرنے کی وجہ سے گھر والوں کو اس کو کھلانے میں بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں ایک ایک غلاموں کو بانٹا، اور پھر غلاموں کے تعلق سے ایسے بہترین فرمان آپ نے جاری فرمایا، ایسا بہترین سلوک اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے جو غلام تھے اپنے زمانے کے فقیہ بنے، بڑے عابد بنے، بڑے امام بنے، اور بڑے جو ہے بڑی بڑی کتابوں کے مصنف بنے۔ تاریخ اسلام اس سے بھرا پڑا ہے کہ غلام، آزاد کردہ غلام جس کو صحابہ نے رکھا، اور چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد صحابہ نے انہیں آزاد کر دیا، تو وہ اپنے زمانے کے بڑے متقی بنے، بڑے فقیہ بن گئے، امام بن گئے، قاضی بن گئے، یہاں تک کہ بادشاہ بن گئے۔ اور اس میں مصلحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ ایک بندہ جب صحابہ کی صحبت میں رہے گا، صحابہ کے اعمال کو دیکھے گا، صحابہ کی زندگی کو دیکھے گا، تو اسلام کے خلاف جو لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھائی جاتی ہے، یہ نفرت اس کے دل سے خود بخود دور ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ اکثر وہ لوگ جو غلام بنا کر لائے گئے، اور جنہیں غلام بنا کر کے صحابہ کی خدمت میں رکھا گیا، صحابہ کی صحبت نے، صحابہ کی معیت نے انہیں ایک اچھا انسان بنا کر پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور پورے معاشرے کے لیے وہ سود مند ثابت ہوئے۔ اگر اس کی جگہ انہیں جیل میں ڈالا جاتا تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ان کی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ کو فرمایا کہ اگر ایک غلام دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تو تم 70 مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کرو۔ آج ہمارا بچہ، ہمیں ہر آدمی کا بچہ اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اگر 2-4 مرتبہ غلطی کرتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس رحمت للعالمین پر ہزاروں سلام ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تصور سے جو یہ حکم فرمایا، یہ سنہرے حروف میں، جلی حروف میں لکھنے کے قابل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا غلام 70 مرتبہ دن میں ایک غلطی کرے تو ان کی 70 غلطیوں کو معاف کرو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تاریخی جملے جو آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، آپ کی وفات سے قبل جو آخری لفظ نکلا ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے مسلمانوں نماز کا خیال رکھنا، اور اے مسلمانوں اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ تو غلام بنانے کا تصور دنیا میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی رائج تھا، لیکن غلامیت کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب بنایا، جو طریقہ کار بنایا، پوری تاریخ انسانیت میں ایسا انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیم نے، اللہ کے نبی نے مثلا کوئی آدمی اگر بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تمہاری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ زہار ہوتا ہے، شریعت میں زہار کہا جاتا ہے۔ اب یہ زہار اگر کسی نے زہار کر لیا، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اپنے غلام کو آزاد کرو۔
چھوٹے چھوٹے مسئلے میں قسم کفارہ ہے کسی چیز کا، اس کے عوض میں کیا کرنا ہے، تو فرمایا غلام آزاد کرو. یعنی غلام جو اللہ کے نبی نے وقتی طور پر بنایا تھا، اس کے تصور کو آہستہ آہستہ اسلام سے ختم کر دیا بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ غلامیت کا تصور مذہب اسلام نے آج بالکل ختم کر دیا ہے. وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دور بینی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ کار دیا جو اس زمانے کے اعتبار سے فٹ بھی بیٹھ جائے اور آہستہ آہستہ انسانوں کے غلام بنانے کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور آج الحمدللہ آپ دنیا میں دیکھیں وہ تصور ختم ہو چکا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ وہ اسلوب ہیں، وہ طریقہ کار ہیں جو اسلام نے دیا. قرآن کہتا ہے فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. قرآن کریم میں سورہ بلد میں ہے وما ادراک ما العقبہ. اے نبی آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹیوں کو پار کرنا کیا ہے. یعنی ایک آدمی ایک طرف کھڑا ہوا ہے، بیچ میں گھاٹی ہے اور دوسری طرف اس کا گھر پڑتا ہے. اب گھاٹیوں کو پار کرنا ہے اسے. فرمایا کہ گھاٹیوں کو پار کرنا کیا ہے، فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس طریقے سے اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے غلام بنائے جانے کے تصور کو سرے سے ختم کر دیا. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھا دے. آج جو غلام کو لے کر کے اسلام پر بھیجا کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات آپ نے سمجھا کہ سب سے پہلی بات کہ غلاموں کا تصور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے سے چلا آ رہا ہے. دوسری بات یہ غلاموں کے تعلق سے جو سب سے بہترین فرمودات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن میں اگر وہ 70 مرتبہ غلطیاں کرے تو ان کی 70 غلطیوں کو معاف فرماؤ. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کپڑا تم پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ، جو کھانا تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کو کھلاؤ. یعنی جس طریقے سے اپنا خیال رکھتے ہو اسی طریقے سے اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اور پھر غلاموں کے آزاد کرنے پر بھی انتہا بشارتیں عطا فرمائی تاکہ مسلمانوں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور پھیلتا رہے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ چند سالوں میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ بالکل دنیا سے ختم ہو گئی. یہ اسلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ طریقہ کار، وہ حکمت پر مبنی اعمال تھے جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہیں. تو جو لوگ اسلام پر غلامی کو لے کر اعتراض کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھیں، اپنے مذہب کا مطالعہ کریں، اور اگر بے مذہب والے ہیں تو عقل کے دریچے کو کھول کر، اپنے دماغ کے اندرونی حصے کو کھول کر اور صحیح جگہ پر جا کر مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اسلام نے غلامی کے تصور کو آہستہ آہستہ کس طریقے سے ختم کر دیا ہے.